وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی، اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے، الروح الامین، امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جو ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی، اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی۔ ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج، وہ سمع بصر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فؤاد، یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یہ القاء، الہام، عام انسانوں کے لیے بھی رویائے صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ وہ کہاں سے دیکھ لیا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وحی، یہ ہے ریویل نالج، اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے، جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انبیاء کے لیے تھی۔ اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو بنیادی جو کنٹنٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں۔ تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہے، وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے۔ تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں، جو پہلی آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی۔ قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے، اتمام کیا ہے قرآن نے، تکمیل کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یہ اور بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ اب یہ جو کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ تو پھر کھلا معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے، انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتۃ، تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا، بسنے کا، فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ سارا متاع، مال و متاع دنیاوی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منذر آتے رہے، خبردار کرنے والے آتے
آتے رہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، قطع دابر القوم الذین ظلموا، وہ رسول کی بعثت کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، ذکرا یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، وما كنا ظالمین اور ہم ظالم نہیں ہیں، ما تنزلت بہ الشیاطین اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے ہیں، جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے ہیں۔ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ؟ یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے۔ تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین وما ینبغی لہم، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وما یستطیعون، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی بعثت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لیں اور ان کو سننے سے، ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ، چونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے، ان میں کچھ قرب ہے، ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں۔ ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں، بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے، لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، ان کے وہ جو مارج من نار سے بنائے گئے ہیں، تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے، کچھ خبریں لے لیتے تھے، لیکن جب خاص طور پر وحی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہرے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اب سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، فتکون من المعذبین، تو تم ہو کر رہو گے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے۔